اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مدد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ایسے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد یاد رکھو، کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے ہی تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ناظرین کرام آپ نے لازمی رہنا ہے، کیونکہ آج تھوڑا سا ہم آپ کو ہیروئزم کے بارے میں بتائیں گے۔ جو ہمارے یہاں نوجوان طبقہ خاص طور پہ مختلف لوگوں کو ہیروز بناتا ہے، ایکچولی ہمیں کن کو ہیرو بنانا چاہیے یہ انشاءاللہ آج آپ کو بتلاتے ہیں۔ اور شخصیت بھی صاحب اتنی عظیم شخصیت ہے کہ کیا ہی کہنے کہ حضرت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم مل کے چلیں گے۔ اچھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستارے ناظرین کمال ستارے ہیں صاحب، کمال ستارے ہیں، جن کے جیسا نہ کوئی تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ جن کی سواریوں کے قدموں کی گرد ہم مسلمانوں کی آنکھوں کا سرما ہے، جن کے یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہونے کا ہر جذبہ انتہائی جدا ہے، اور جن کی عظمتوں پر کائنات کی ہر شے فدا ہے۔ بزم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدائیوں کی اس عظیم ترین کہکشاں میں آج ایک ایسی ہی عظیم ترین ہستی کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں ناظرین، جو السابقون الاولون کی محفل کے رکن عظیم ہیں، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے سچے امین ہیں، شہادت کی منزل کے مکین ہیں، جو ناموس رسالت و ختم نبوت کی محافظت کے مجاہد عظیم ہیں، جو حق اور باطل کا فرق رکھنے والے اور شیطان کو بھگانے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر بزرگ ہیں، جنہوں نے صدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت دل و جان سے لبیک کہا جب مکہ پاک کی گلیوں میں مسلمانوں پر تشدد کیا جاتا تھا اور مسلمانوں پر گلیوں کو تنگ کر دیا گیا تھا، جنہوں نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تھاما جب سارا کفر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منظم تھا اور اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ ناظرین بڑی توجہ آپ کی رہے، پھر سالہ سال تک مشرکین مکہ کے ہولناک مظالم کا آپ ہدف بنے رہے۔ ہجرت کا موقع آیا تو زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نایاب اسیر سب کچھ چھوڑ کر نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈور سے بن کر مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق پہ چل پڑے، جو اصحاب بدر میں چمکے، اصحاب احد میں کفار پر گرجے، خندق، خیبر، حنین، اوتاس اور طائف کے مارکوں میں برابر اپنی جان عالم پر نچھاور کرنے کو تیار رہے، صلح حدیبیہ میں اصحاب بیت رضوان کے ہم نشین رہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزم نشین رہے۔ غرض ناظرین حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا حسین بخت پایا کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شاید ہی کوئی ایسا شرف ہو جو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر نہ سجا ہو۔ وہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جان نثاروں میں سے تھے جو حق کی حمایت میں ہمیشہ سر بکف رہتے تھے، شہادت کے تمنائی رہتے اور کسی قسم کا دباؤ، کسی قسم کا لالچ یا خوف میں نہ آتے تھے، انتہائی نڈر، بہادر اور شجاع تھے۔ بس فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی منشور حیات تھا اور اسی مشن کی تکمیل میں لگے رہتے تھے. یہی وجہ تھی ناظرین کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا بے پناہ محبت تھی. اس محبت کی وجہ ناظرین صرف یہ نہیں تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے برادر بزرگ تھے، بلکہ وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلب تپا عطا کیا تھا اور وہ اپنی جان راہ حق میں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. چنانچہ ناظرین پھر جب وہ وقت آیا کہ فتنہ ارتداد کے خلاف اور ناموس رسالت و ختم نبوت کے اس عظیم محافظ نے جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف جنگ یمامہ میں شہادت کا جام نوش کیا، تو دنیا نے دیکھا کہ یہ خمیر بنا ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبر سنی تو فرط غم سے انتہائی نڈھال ہو گئے، لیکن زبان سے صرف یہی جملے ادا کیے کہ زید دو نیکیوں میں مجھ سے بڑھ گئے، ایک قبول اسلام میں اور دوسرے جام شہادت کو پینے میں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناظرین بہت ہی پیارے بھائی تھے، سگوں سے بڑھ کے تھے، اور بات یہ ہے کہ تمام عمر محبت اور مودت کا ایک ایسا شدید سلسلہ رہا جس کی مثال نہیں ملتی. ابن اسیر رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ باد صبا چلتی ہے تو مجھے اس سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو آتی ہے اور اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں ناظرین کہ آج بنیادی طور پر اگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا ایک قطرہ ہمیں مل جائے ناظرین، یقین مانیے ہم اتنی سیرابی حاصل کر جائیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے بس سرکار علیہ السلام کے قدموں پر اپنا سب کچھ نچھاور کر کے رہتی دنیا تک اپنے آپ کو امر کر دیا. 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب، تیسری شخصیت ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں آپ سے مفتی صاحب، اور ظاہر ہے شخصیت اتنی عظیم ترین شخصیت ہے. ایک اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ آج تک ہم نے نوجوانوں سے سنا بھی، نوجوانوں نے بھی سنا، اور تواتر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک، ان کی شجاعت، ان کی بہادری. حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس طرح سے نہیں آتا جس طرح آنا چاہیے، لیکن آج کوشش کریں گے، حق تو ادا نہیں کر سکتے. خاندانی تعارف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، اور پھر جو اسلام کی راہ میں آپ نے تکالیف یعنی ہجرت ہے، ہجرت برداشت کی، پھر اس کے بعد مواخات، ذرا بتائیے. پھر السابقون الاولون کا جو تاج سجا آپ کے سر پہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں جو ذکر فرمایا کہ عام طور پر مشہور صحابہ کرام علیہم رضوان ہی کا ذکر ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر نبی مکرم علیہ السلام کے خلفاء میں دیکھیں تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں یا آپ کے بھائیوں میں یا دیگر خاندان کے لوگوں میں ان کا ذکر جو ہے وہ عام طور پر سننے میں نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی عطا سے یہ جو پوری 92 نیوز کی ٹیم ہے پوری، انہوں نے جو آج اس موضوع کا انتخاب کیا تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں بھی بہت زیادہ اس معاملے میں پڑھنے کا موقع ملا اور سیکھنے کا موقع ملا. یعنی چیدہ باتیں تو ذہن میں ہوتی ہیں، نام وغیرہ، لیکن پورا خاندانی تصور، پس منظر، اور پھر اس موضوع پر پورا پروگرام کرنا، یہ ظاہر ہے کہ پوری ریسرچ ٹیم جو آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس معاملے میں کہ وہ صحابہ کہ جن کا عام طور پہ ذکر نہیں ہوتا، وہ شخصیات جن کا ذکر نہیں ہوتا، ان کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو منور کرنا، یہ بھی بہت بڑا ایک جو ہے وہ کام ہے جو اللہ کی عطا سے کیا جا رہا ہے. حضرت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں. اچھا، دونوں کی والدیں الگ الگ ہیں، یعنی سوتیلے بھائی ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور ہیں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور ہیں یہ. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عمر میں بڑے ہیں، اور آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب ابتداءً اسلام کی دعوت پیش فرمائی ہے، اس وقت جو ابتدائی اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. شروع کے 3 برسوں میں میرا خیال ہے آپ کو قبول کر لیا. اور اس میں بھی یہ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی انہی ابتدائی لوگوں میں، لیکن آپ نے ان سے بھی قبل اسلام قبول کیا. تو یہ آپ کا ایک بڑا جو ہے وہ کارنامہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ وہ ٹائٹل جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور ان میں بھی وہ ٹائٹل کہ جو بہت زیادہ اولاً اسلام قبول کرنے والوں کے لیے فرمایا گیا السابقون الاولون
من المہاجرین والانصار. اللہ. تو آپ کی شان یہ کہ السابقون الاولون بھی آپ ہیں اور اس کے بعد مہاجر بھی آپ ہیں. سبحان اللہ. کیا یعنی السابقون الاولون بھی آپ کے سر پر تاج کا سہرا سجا ہے یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ المہاجرون کا جو ہے وہ لقب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. اچھا, السابقون الاولون کی انتہائی سپرلیٹو ڈگری ہے یہ, رہتی دنیا تک, مطلب اس میں کوئی ان کا مقام ہی اور ہے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل لا یستوی منکم من انفق من قبل فتح وقاتل, وہ لوگ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا اور کچھ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے, صحابی دونوں ہوئے لیکن درجے میں, ثواب میں, مرتبے میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. ظاہر کہ آغاز اسلام کے اندر جو مشکلات و پریشانیاں تھیں فتح مکہ کے بعد ظاہر کہ آسانی میسر آ گئی تھی. ظاہر کہ جنہوں نے ابتداء اسلام قبول کیا, آپ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں ہیں کہ جو ابتدائی اسلام قبول کرنے والے ہیں. اللہ. اچھا, آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو عبد الرحمن میں ذکر کی گئی اور ابو سعود میں ذکر کی گئی. آپ کی جو ایک اور فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مواخات کا رشتہ قائم فرمایا تو ایک مہاجر ایک انصاری دونوں میں آپس میں مواخات کا رشتہ قائم فرمایا گیا. تو آپ کا جو مواخات کا رشتہ قائم فرمایا گیا, دو نام ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک تو معد بن عدی عجلانی ہے انصاری, یا بعد نے ان کو معن بھی لکھا ہے, عین کے ساتھ نون ہے یا عین کے ساتھ دال, دونوں تلفظ ہمیں جو ملتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے معن کا نام آیا, لیکن بعض کتابیں معد کا نام بھی آیا, لیکن وہ آگے ولدیت جو ہے وہ عجلانی انصاری وہ بالکل سیم ہے, بالکل اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. مواخات قائم کر دی گئی. تیسری جو آپ کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب صفہ میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے. اچھا, یعنی وہ جو 70 اصحاب اکرام ہیں کہ جن کا کام ہی یہ تھا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہنا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرنا. اسی لیے ظاہر کہ علماء کی بات کریں گے, امام بخاری, امام مسلم جیسی ہستیاں آپ سے احادیث کو روایت کرتی ہیں. اچھا, جو احادیث ہیں آپ کی بیان کرتا ہوں, مرویات, وہ امام بخاری نے بھی روایت کی, امام مسلم نے بھی روایت کی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ فقط السابقون الاولون نہیں, نہ صرف یہ کہ آپ مواخات بلکہ علم کا مقام بھی اتنا بلند و بالا ہے. امام بخاری, امام مسلم جو آپ سے حدیث کو روایت فرما رہے ہیں. اچھا, یہ کیسی بات ہے, مطلب آپ کی ڈائیورسٹی اس کا مطلب شخصیت میں اتنی ہے کہ ایک میں تو مطلب یہ آپ کا زہد و تقوی, آپ کی شجاعت, آپ کی بہادری اور شہادت کا جذبہ, یعنی یہ آپ کا ایک میدان عمل کا پہلو ہے, اور ایک پہلو آپ کا علمی پہلو ہے اور تقوی کا پہلو. اصحاب صفہ وہ ہے نا کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں مستقل موجود ہے اور مسلسل نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتصاب فیض کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ حضور کی جو روایت ہے ان کو آگے بڑھانا. ایک بات یہاں پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے ذکر فرمائی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ قیمتی بات ہے کہ جس کی گواہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں. وہ کیا تھی کہ اسلم قبلی واستشهد قبلی, کہ یہ وہ ہستی ہے, یعنی یا اللہ میرے بھائی پر رحم کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنے سبقت لے جانے والے ہو گئے کہ اسلام میں بھی سبقت لے جانے والے, شہادت میں بھی سبقت لے جانے والے. سبحان اللہ. یہی آپ یہ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ قول ذکر کیا نا تو راویوں نے لکھا ہے نیچے کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت عطا فرمائے گا. اسی جملے سے آپ اندازہ لگائیں, کہا کہ واستشهد قبلی, مجھ سے قبل ان کی شہادت ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے مجھے بھی اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, کیا خوبصورت آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی اپنی شہادت کے حوالے سے آگاہ تھے. سبحان اللہ. اچھا, اب اس میں علامہ صاحب آپ کا خاص طور پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زہد و تقوی ہے, اور پھر آپ کی بہادری, آپ کی شجاعت اور غزوات میں سرکار علیہ السلام کے سائے کی طرح بالکل ساتھ ساتھ رہنا, آپ کی خدمت میں رہنا, یعنی شوق شہادت کا جذبہ. جب وہ غزوہ احد کا واقعہ پورا میں پڑھتا ہوں, جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی ایک کنورزیشن ہے, میں چاہتا ہوں ذرا بتائیے کہ بس میں کسی طرح سے قربان ہو جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ معلوم ہو کہ بہادر ہوتا کون ہے. واہ واہ, کیا اچھی اگر بات. آپ ماہرین نفسیات سے پوچھیں کہ بہادر کون ہوتا ہے تو کہیں گے کہ سب سے بڑا بہادر وہ ہے کہ جس کے دل سے ہر شے کے نکل جانے کا خوف نکل جائے. واہ. کوئی چیز لٹ جانے کا جو خوف دل میں ہوتا ہے, وہ اگر وہ خوف نکل جائے تو انسان سب سے زیادہ بہادر ہو جاتا ہے. واہ. اب انسان کی جو زندگی ہے, اس کی جو حیات ہے, وہ اسے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ محترم ہوتی ہے. اب جب کسی کو اپنی جان کے لٹنے کا خوف بھی ختم ہو جائے تو اس سے بڑھ کر بہادر کوئی اور نہیں ہو سکتا. ختم ہو گئی. اسی لیے کہا کہ اس امت میں اگر کوئی ایسی صف دیکھنی ہے کہ جو سب سے زیادہ بہادر ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ہیں. اللہ. اور کمال یہ ہے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا جذبہ ایسا ہے کہ جس میں سارے خوف پھر ختم ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اور یہاں وہ نظر آ رہی ہے. اب وہ خوف جب ختم ہوا تو وہ بہادری اتنی معراج پر پہنچ گئی کہ جب جان خود ہی وارنے لگ جائیں تو پھر ان سے بڑی بہادری کیا ہو سکتی ہے. اور جان سے جب بڑھ کر کوئی عزیز شے نہیں, وہ بھی لٹ رہی ہے,
اس لیے کہا تھا نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور یہ مردان عرب میں سے یہ ایک حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مبارک اور مقدس ہستیاں کہ جام شہادت کو نوش کرنے کے لیے ایسے خوبصورت انداز اختیار کر رہے ہیں کہ انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ کیفیات آخر انہیں نصیب اور میسر کیسے آ گئی. آج یہ کیفیات ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ براہ راست اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کا جلوہ کرتے تھے. فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا چولا پہنا ہوا تھا، اور آج ہم نے مصلحت و مفادات کا چولا پہنا ہوا ہے. بس یہ بتائیے اب ذرا ان کے تقوی کے بارے میں، غزوات کے بارے میں بھی ذرا بتائیے. اب حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قبلہ مصطفیٰ نے ذکر فرمایا ابتداء اسلام سے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں. مصائب، مشقتیں، تکالیف، پریشانیاں جیسے جیسے حضور علیہ السلام پر آ رہی ہیں، ان صحابہ پر بھی آ رہی ہیں، اور جناب زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ان تمام کو جو ہے وہ برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا جب اجازت اور اذن عطا فرمایا تو جناب زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ بھی تشریف لے آئے. پھر جتنے بھی غزوات آپ دیکھتے ہیں اس مدنی دور میں، تمام غزوات میں آپ صفحے اول میں نظر آتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے آپ کی بہادری وہاں نظر آتی ہے. بدر کا میدان دیکھ لیجئے، بدر کے میدان میں آپ ہراول دستے میں آپ شریک ہیں اور اسی بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ایک تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، ساتھ ساتھ ان کے قد کاٹ کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ عمر بن خطاب سے بھی بڑھ کر جسامت رکھتے تھے. اچھا، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عام شخص کے لباس کے مقابلے میں حضرت عمر بن خطاب کا قد جو ہے وہ رانا تھا اور بڑا عظیم تھا، اور حضرت زید بن خطاب قدامت میں ان سے بھی بڑے تھے. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت زید بن خطاب اپنی جسامت کے حوالے سے کتنے معتبر ہیں، سامنے آنے والے پر کیسی ہیبت طاری ہوتی ہے. پھر یہ احد کے میدان کے حوالے سے جو آپ نے بات، وہ بڑا لطیف واقعہ ہے. آپ جب میدان احد میں نکلے ہیں تو آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ برہنہ تھا، یعنی آپ نے کوئی سامان حرب جو ہے اپنے سینے پر نہیں لگا رکھا. زید بن خطاب سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت تھی، اسی محبت کی بنا پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زیرہ اتار کر اپنی یہ بھائی، بڑے بھائی جناب زید بن خطاب کو دے دی. دوڑتے ہوئے گئے تھے آپ کے پاس، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب پہلے تو یہ ہوا کہ وہ لینے کو تیار نہیں. حضرت عمر نے قسمیں دی کہ آپ اسے پہن لیجیے. بلاخر انہوں نے بات مانی اور پہن لی، لیکن کچھ دیر بعد پھر اٹھا کر پھینک دی. کہا کہ نہیں، میں نے یہ نہیں پہنی. بھائی جان، آپ کو بھی پہنائی تھی یہ زیرہ، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کا سینہ برہنہ ہے، آپ اسے پہنیے. اس وقت جو انہوں نے کلمات کہے تھے وہ یہی تھے، فرمایا انی ارید من الشہادت ما ترید. عمر، مجھے تم کیوں منع کرتے ہو اور میرے سینے کو برہنہ تم کیوں نہیں رہنے دیتے؟ جیسے تمہیں شہادت کا شوق ہے، مجھے تم سے بڑھ کر شہادت کا شوق ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں میدان جنگ میں لڑتا رہوں اور میں جام شہادت نوش کر جاؤں. اور وہ جب جام شہادت نوش کروں تو پھر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اٹھوں تو میرا پورا سینہ جو ہے وہ زخموں سے چھلنی ہو، اس سے خون بہ رہا ہو، اور میرا وہ خون گواہی دے رہا ہو کہ میں نے اللہ کے رسول کے قدموں پر اپنی جان کو نشاور کیا. بات وہی ہے کہ جب جان سے بڑھ کر کوئی جان ہو جائے، جو جان جس کے لیے اپنی جان فدا کرتا ہو، وہ خود جان جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ پھر بتائیے کہ پھر وہ کون سی معراج ہوگی. میں کہتا ہوں کہ ان کی یہ کیفیات اور ان کے یہ ولولے، ان کے یہ جذبے الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے. اتنا ضرور ہو سکتا ہے، ان ولولوں کو پڑھیں، ان جذبوں کو محسوس کریں، اور پھر اس عشق کی چنگاری کو اپنے دلوں میں سجانے کی کوشش کریں. شاید یہی ان کے تذکروں کا پڑھنا اور سننا ہمارے لیے باعث اور باعث مغفرت. ہماری راک کے ڈھیر میں تھوڑی سی آگ لگا دے. بات یہ ہے کیونکہ یہ جو جانے کائنات کو جانے جہاں بنانا جو ہے، اصل تو فلسفہ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر صاحب، اب ذرا یہ بتائیے، وہاں پہ یہ جو میں نے ابتدا میں ایک بات کہی نا، یہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ ناموس رسالت ہی دین اسلام کی بنیاد ہے. یہ جانتے تھے اس بات کو کہ یہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے یہ ایکچولی دین اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے. اگر خدا نخواستہ یہ متزلزل ہو گیا تو سب خراب ہو جائے گا. اچھا، جو مرتد تھا نہار بن انفو، جس نے ظاہر ارتداد کے ایک فتنے کو باقاعدہ پرووک کیا تھا اور بڑے ٹیکنیک سے پرووک کیا تھا، اور پھر وہ مسلمہ سے اس کی ایک کنورزیشن ہے، کیا آپ اس کا پس منظر تھا ذرا بتائیے، اور خاص طور پہ پھر اسی کو آپ نے واصل جہنم کیا، وہ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت زید بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوئی بن فہر بن مالک، اس مقام پر حضرت زید بن خطاب کا نسب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں کہ جنہیں بالخصوص حرمت رسول، ناموس رسول، عشق رسول اور عقیدہ ختم نبوت کی ڈھال کے تناظر میں پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ حضرت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں جو شوق شہادت تھا، جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا، آپ جب جنگ میں اترا کرتے تھے جنید بھائی تو ہر جنگ میں اپنے ڈھال اتار دیا کرتے، اتار دیتے تھے نا، اور تمنا یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں شہید ہو جائیں۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ جانتے ہیں کہ طلحہ اسدی اور مسلمہ کذاب اور اسود انسی، ان تین لوگوں نے نعوذ باللہ دعوی نبوت کیا۔ ٹھیک ہے، جب مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا ہے تو قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ اس بارے میں نازل ہوئی، اور یہ آیت مقدسہ ایسی ہے جس کی شان حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون۔ تو مسلمہ کذاب کی قوم کے بارے میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کس کی شان کے بارے میں ہے، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کے لیے بلایا تو جن صحابہ کرام نے مسلمہ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے اس وقت معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ ان کی شان کے بارے میں، اس کا مطلب آپ اس میں شامل ہیں۔ تو اس عہد مبارک میں ایک شخص ہے جس کا نام نہار بن عنفوہ یا اسے رحال یا رجال بھی بعض روایات میں کہا گیا، یہ بنو حنیفہ کے قبیلے کا وہ رئیس ہے جو وفد کی سیادت اور قیادت کرتے ہوئے وہاں پر آیا، اور مسلمہ کا یہ قبیلہ اور مسلمہ کا قبیلہ ہے بنو حنیفہ۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسلمہ کذاب نے خط لکھا اور نعوذ باللہ من ذالک اس نے یہ لکھا کہ فإنی قد اشرکت فی الامر معک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک مجھے کار نبوت میں آپ کا شریک بنا دیا گیا ہے، پارٹنرشپ کا جو اس نے کلیم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جواب میں کذاب لکھا اور فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی، کہ اسلامی ریاست میں تو امن و امان منکر ختم نبوت کے لیے نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس فتنے کو کذاب ڈکلیئر فرما دیا۔ درست۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو یہ جو شخص ہے رجال یا نہار یا رحال، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا بنو حنیفہ کے ساتھ، اس نے اسلام قبول کیا، سورۃ البقرہ کو حفظ کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کو عبادت کرتے دیکھتا، تلاوت کرتے دیکھتا تو مجھے اس پر رشک ہوتا تھا کہ یہ نہ جانے کس قدر عظیم مرتبے پر نعوذ باللہ من ذالک فائز ہو چکا ہے۔ یعنی آج کے لیے بھی پیغام ہے کہ دھوکے مت کھانا، جی، عبادت مت جانا، اگر دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں نفاق ہے تو عبادت دشمن رسول کی دشمنی کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک کسی بھی طور پر اگر حضور کی دشمنی کسی کے دل میں ہے تو ایمان نفع نہیں دیتا۔ غلامی رسول کا چولا ہو تب ایمان لانا بات ہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہاں پر فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور یہ جو شخص ہے یہ بھی وہاں پر موجود تھا، تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے کہ اس کی ڈاڑھ احد پہاڑ سے زیادہ بڑی ہوگی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو تمام لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ شہید ہو چکے تھے، اب 2 ہی لوگ باقی رہ گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے آپ کو دیکھتا تو مجھے کبھی کبھی شک ہو جاتا کہ یہ تو بڑا عبادت گزار ہے، لیکن جب وہ شخص بنو حنیفہ کے ساتھ جا کر مل گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہی نار جہنم کا مستحق ہے۔ اسی نے پوری لابی بنائی۔ یہاں پر ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب مسلمہ کذاب کے پاس حضرت صدیق اکبر نے اس نہار کو وہاں پر دوبارہ ایک وفد کا سربراہ بنا کر بھیجا تو نہار نے وہاں جا کر جھوٹ بولا، اور یہ بات قابل توجہ، اس نے جھوٹے دعوی نبوت کی تصدیق کی، اس نے یہاں تک کہا کہ سرکار علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کار نبوت میں اپنا شریک بنا لیا ہے۔ اسی لیے حضرت زید بن خطاب نے یہ قسم اٹھائی کہ اس شخص کو میں قتل کروں گا، اور مسلمہ کذاب کے خلاف مارکے میں حضرت زید بن خطاب نے اسے قتل کیا، اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس شخص کا فتنہ مسلمہ کذاب کے فتنے سے زیادہ بڑا اصل میں اس فتنے کو بنایا ہی اس نے نا۔ دیکھیں نا، سرکار علیہ السلام پہ معاذ اللہ اس نے بہتان باندھا
جب مسلمہ کے پاس ہی گیا تو جا کے اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انڈورس کیا ہے کہ جو مسلمہ کہتا ہے. مسلمہ تو دعوی نبوت کر چکا ہے, وہی کر چکا, اس نے جا کر جھوٹے دعوی نبوت میں وہی انڈورس کیا. ہاں وہی بات وہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹے دعوی نبوت کی تصدیق کرنے والے کا حکم ایگزیکٹلی. اور یہ صحرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر دیا کہ آپ نے اس کو واصل جہنم کے. ناظرین یہ ایکچوئل ہیروز ہیں, اور ابھی بہت سی باتیں ہونی ہیں. ہمارے ساتھ آپ رہیے. آئیے, جب سرکار علیہ السلام کی بات ہوئی ہے تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور جب لوٹیں گے ناظرین تو آپ کو بتائیں گے کہ جنگ یمامہ میں کیا جوش و جذبہ تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور جنگ یمامہ آپ جانتے ہیں 1250 سے اوپر شہادتیں ہوئی تھیں مسلمانوں کی. کس لیے؟ ختم نبوت کی محافظت کے لیے اور جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور یہ وہ محافظ ختم نبوت ناظرین کہ جن کی مثالوں میں رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی. کیونکہ جب ہماری خدا نخواستہ عشق کی شدت اور حدت کم ہونے لگے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی ہستیوں کی بارگاہ میں فوراً جو ہے وہ ہدایت پیش کیا کریں تاکہ وہاں سے ہمیں عشق کی شدت اور حدت ملے. آپ ذرا سوچیے ناظرین, ایک مثال دے کے بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جنگ یمامہ جس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی, میں ابھی آف دا ریکارڈ مفتی صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے کیا جذبے تھے صاحب, قربان جائیے. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول, جنگ بپائے ناظرین, 30-40 ہزار کا لشکر وہاں پہ مسلمہ کا ہے, مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہے. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک کافر نے حملہ کیا. حملہ جیسے ہی کیا تو آپ کی ٹانگ کٹ گئی ناظرین. ذرا تصور کیجئے, ٹانگ کٹ گئی ہے. اب جس کی ٹانگ کٹ جائے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو ویسے ہی ظاہر ہے درد اور تکلیف کے مارے اٹھ نہیں سکتا. جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے اور تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اعلیٰ مقام دیکھیے صاحب کہ اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس ٹانگ سے پھر آپ نے کفار کو مارنا شروع کیا ہے. اس جذبے کو کہاں لے کے جائیے صاحب, اور اس جذبے کو کہاں سے لائیے صاحب. بس یہ جذبہ جن کا تھا وہ کام اپنا کر کے چلے گئے. تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر کے چلے گئے. آئیے جناب وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. اسی جذبے کے تسلسل میں ختم نبوت کی محافظت اور فتنہ ارتداد کی سرکوبی کے لیے پہلے ظاہر ہے, اس سے پہلے طلحہ کا بھی ذرا معاملہ ہے, اس پہ بھی ذرا بات کیجئے گا آپ, اس کے خلاف لڑنا. اور جنگ یمامہ میں جو آپ کا جوش و جذبہ ہے مسلمانوں کو متحرک کرنا, اور جو آپ کی ایک موٹیویشنل اسپیچ تھی, میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا گفتگو فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے جس طرف اشارہ کیا یہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا نہایت ہی اہم پہلو ہے. یعنی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا. اچھا, جہاد کا آپ کا ذکر ہوا, شجاعت کا آپ کا ذکر ہوا, تمام جنگوں میں حضور کے ساتھ رہنے کا ذکر ہوا, خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب, اور وہاں سے ان روایات کو لینا کہ جن میں بیان فرمایا گیا کہ جو خود پہنتے ہو اپنے غلاموں کو پہناؤ, جو خود کھاتے ہو اپنے غلاموں کو کھلاؤ. یہ روایت جو بیان کی گئی. اب یہ معاملہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی ظاہری حیات کو مکمل فرمایا, دنیا سے پردہ فرمایا, تو جہاں مرتدین زکوٰۃ آئے ہیں وہیں پر جو ہے یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے خلاف جو باتیں کی گئی ہیں, ختم نبوت کا معاملہ جو ہے اس کو ختم کرنے کے ساتھ لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے نبوت کے دعوے کرنا شروع کر دیا. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کہا جاتا ہے جو سب سے بڑا ایک فتنہ اٹھا تھا وہ ختم نبوت کا معاملہ تھا. یہ کہ اس لیے جب مسلمہ کذاب نے جو یہ کیا, اور اس سے پہلے جو آپ نے طلحہ کا ذکر کیا, طلحہ کے خلاف جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پورا لشکر ترتیب دیا
تو 200 سواروں کو جو ہے آپ کو نمائندہ بنا کے بھیجا تھا. جی بالکل ایسے تھا. اور اس میں یہ بھی آپ دیکھیے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو مورخ طبری جو ہے انہوں نے لکھا ہے اس بات کو, کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر جتنی بھی جنگیں مسلط کی گئی ہے اس سے بڑی آزمائش اور اس سے بڑی جنگ کبھی مسلمانوں کو نہیں ہوئی. یعنی ختم نبوت کا معاملہ. اور اسی جنگ میں آپ یہ دیکھیے کہ جہاں 1000 سے زیادہ صحابہ کرام کی شہادت ہے, 1200 سے زیادہ شہادتوں کا ذکر کیا جاتا ہے, ان میں 700 وہ صحابہ جو حفاظ کرام ہیں. اچھا کمال یہ علامہ صاحب ایک جملہ, پھر آپ اس موضوع پہ آ جائیے, کہ پوری اسلامک ہسٹری کے اندر جو تقریباً 100 کے قریب غزوات اور مطلب اس رائے ہوئے, اس میں 250 کے قریب شہادتیں ٹوٹالٹی میں, اور یہ 1250 سے اوپر شہادتیں صرف ایک جنگ کے اندر. اچھا اب ہوا کیا, ذرا یہ بتائیے امامہ میں جو جوش و جذبہ اور شہادت آپ کی کیسے ہوئی ہے؟ دیکھیے جب یہاں سے لشکر روانہ ہوا ہے تو بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کو پہلے روانہ کیا جا چکا تھا, لیکن جب یہاں سے انصار و مہاجرین کی جماعت گئی ہے یہاں سے, تو انصار میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنایا گیا, اور مہاجرین کا جھنڈا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کی عطا سے خاص آپ کو عطا فرمایا گیا, زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو. حالانکہ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے صحابہ اکابرین موجود ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو عطا فرمایا علم. وہ علم آپ لے کر کے آگے چلے ہیں, اور پھر آپ نے اس وقت جو گفتگو فرمائی ہے اس جنگ کے اندر, یہاں تک کہ جب مسلمان لڑ رہے ہیں اور جوش اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, اور آپ اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے معاملے میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور یہاں تک آپ نے جملے ارشاد فرمایا کہ اب میں اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ میں دشمنوں کا منہ نہ پھیر دوں. یہ ایک بڑا ہی آپ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ آپ کے جو ساتھی تھے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان اور دیگر لوگ, آپ نے ان کے سامنے بات کی کہ میں کوئی بات نہیں کروں گا جب تک کہ اس فتنے کی سرکوبی نہ کر دوں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ اگر میں یہ نہ کر سکا تو کم از کم اپنی جان لڑتے لڑتے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جان کو پیش کر دوں گا. تو جب آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی تو مسلمان جو ہے بڑی تیزی سے حملہ آور ہوئے, کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ مسلمہ کذاب جو تھا اس نے جو پورا لباس پہنا ہوا تھا اور جس قلعے کے اندر وہ موجود تھا اور جو حفاظتی دستوں سے معمور تھا, تو اس تک پہنچنا آسان نہیں تھا. اس جنگ کے اندر ایک بات اور بڑی اہم ترین ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ نے جب یہ بات کی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے ہیں آپ, تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو دیکھ لیا کہ آپ جو ہے مطلب آگے بڑھ رہے ہیں, تو ان کی خواہش یہ تھی کہ میں جا کر مسلمہ کذاب کو ماروں. اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی, حضرت زید کی خواہش تھی کہ میں جو ہے اس کی سرکوبی کروں, واصل جہنم کروں. اور حضرت وحشی کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے خواہش یہ تھی کہ حضرت زید جس طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں, آج میں چاہتا ہوں کہ اپنی جو پرانا میرا معاملہ تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت والا, تو آج میں چاہتا ہوں کہ میں اس معاملے کو کر کے آگے نکل جاؤں اور میں تاریخ میں لکھا جاؤں کہ میں نے آج جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا اس بدبخت کو میں نے واصل جہنم کر دیا. تو کہتے ہیں کہ ادھر حضرت زید آگے بڑھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت عطا فرما دی, اور اللہ نے مجھے موقع دیا وہاں پہنچنے کا, تو میں نے اپنے نیزے سے اس پر ایسا حملہ کیا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دیا. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی شہادت کے بعد اکثر وہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جب صبح کی ہوا چلتی ہے, اس کے بعد آپ کی شہادت آپ کی ہو چکی ہے, آپ کی شہادت ہو گئی یہاں پہ جنگ کے اندر. ٹھیک ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قول جو آپ کے لیے ذکر کیا جاتا ہے ایک بھائی کی محبت میں, یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب باد صبا چلتی ہے, صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, تو مجھے اپنے بھائی کی یاد تازہ ہو جاتی. یہ کیا ہے کہ ایک تو شہادت کا معاملہ, ایک بھائی سے انسیت کا معاملہ, پھر آپ کے کریڈٹ پہ جو سب سے بڑا معاملہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کی صف میں جو آپ کو جھنڈا عطا فرمایا سرداری کا, یہ آپ کا سب سے بڑا معاملہ تھا. بالکل علامہ صاحب اتنی کمال باتیں رہتی دنیا تک. حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل کہ ختم نبوت کی محافظت کے لیے جنگ یمامہ ہوتی ہے, مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا جاتا ہے, اس میں انصاریوں کا جھنڈا جو ہے ایک صحابی کے پاس, تو مہاجرین کی جو قیادت ہے وہ آپ کے دستے مبارک میں. اچھا اب بات آخر میں, اس میں ایک اور جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ اب آپ کی شہادت جب ہو جاتی ہے, یہاں ذرا لوگوں کو یہ بھی سمجھ آئے کہ ہمارے یہاں جو سوتیل پن کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہ سوتیلا بھائی ہے, وہ فیل نہیں آتی جو سگو جیسی ہونی چاہیے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرق رکھا ہی نہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں, تو جو محبت اور مودت تھی اور جو جذبات تھے, اور جس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراج تحسین پیش کیا آپ کو, وہ بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے, اور یہاں حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے اس کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں, تو میں یہاں ضمناً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں.
یہ جو شہادت ہے اس شہادت کی خواہش اور آرزو ہر صاحب ایمان کو تو ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس کیفیات کے ساتھ اور جن جذبات کے ساتھ ان صحابہ کو تھی وہ کسی کو نہیں۔ خود جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہمارے سامنے ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے محبوب کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت اور وسیلے سے ان کی دعا قبول بھی کیسے ہو۔ پھر شہادت کا درجہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سارے نامہ اعمال لے کر کھڑے ہوں گے، ایک لشکر جو ہے وہ آگے بڑھے گا، انہوں نے اپنی گردنوں پر تلواریں رکھی ہوں گی، ان تلواروں سے خون بہ رہا ہوگا اور وہ جنت کے دروازوں کی جانب دوڑے چلے جائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کہا یہ زندہ تھے، رزق دیے جا رہے تھے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو نچھاور کیا۔ سبحان اب یہ فرامین جنہوں نے حضور سے براہ راست سنے اللہ، تو انہیں تو موت زندگی سے زیادہ پیاری، واہ 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 کیا اچھی بات ہے۔ اور پھر اس موت کے لیے وہ کس قدر جو ہے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو آباد دوسرے لفظوں میں کرنے کے لیے تیار اور آمادہ تھے۔ اب یہاں جیسے کہ اس محبت اور الفت کا ذکر ہو رہا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب زید بن خطاب سے فرمائی۔ یہ جو شخص ہے جس کا نام ذکر کیا جاتا ہے متمم بن نویرہ، اس کا بھائی جو ہے وہ ایک جنگ میں جب دنیا سے چلا گیا تو اپنے بھائی کی محبت میں جو ہے وہ بہت زیادہ رویا کرتا، یہاں تک کہ وہ خود شاعر تھا تو اس نے مرثیے لکھے، اپنے بھائی کی محبت میں وہ روتا ہے، مرثیے لکھتا ہے، اور ایک دفعہ راہ چلتے ہوئے اس کا سامنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو۔ اس سے پہلے ایک بات اور، وہ مرثیہ ایسا تھا کہ وہ جب بھی سناتا تھا زارو قطار روتا تھا، اور جب کسی کو سناتا تھا وہ بھی دھارے مار مار کے روتے تھے، یعنی یہ بھی بڑی ایک مرثیہ کا بنیادی تقاضا ہی یہ ہوا کرتا ہے کہ پڑھنے والا خود بھی روئے اور سننے والا بھی۔ ایسے ہی اچھا، اب جب وہ آمنا سامنا ہو گیا تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا اور کہا کہ تمہیں اپنے بھائی کے جانے کا غم ہے، کتنا غم ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری ایک آنکھ میں بیماری تھی جس کی وجہ سے اس آنکھ سے آنسو نہیں بہتا تھا، لیکن بھائی کا غم اتنا ہے کہ جو آنسو سوکھی آنکھ تھی اس سے ایسے آنسو بہ رہے ہیں کہ ابھی تک رکے نہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ رنج و علم کی آخری حد ہے، کوئی کیا جانے کہ تیرا غم کتنا بڑا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی غم نہیں کر سکتا۔ اور چونکہ یہ بھائی کی محبت میں روتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی زید بن خطاب یاد آیا، ٹھیک، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں بھی شاعر ہوتا تو میں اپنے بھائی کے لیے بھی مرثیہ کہتا۔ اس پر اس نے جواب میں کہا کہ اگر میرا بھائی شہید ہوتا، اس نے جواب میں کہا کہ اگر میرا بھائی شہید ہوتا تو میں کبھی اشک باری نہ کرتا۔ ٹھیک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر تعزیت کوئی اور نہیں ہو سکتی، بہترین تعزیت نہیں ہو سکتی، یعنی شہادت کا جو مرتبہ ہے، شہادت کا جو مقام ہے، اس جانب جب توجہ گئی کہ میرے بھائی کو شہادت کا مرتبہ اور رتبہ ملا ہے، پھر اس شہادت پر پھر رونا اور اس کو یاد کرنا نہیں، اس نے جو مقام اور مرتبے حاصل کیے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ اسی جانب اس وقت بھی اشارہ میں نظر آتا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جب غزوہ خندق میں ان کی شہادت ہوئی، زخمی ہو گئے تھے، بعد میں ان کی شہادت ہوئی، خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے کو کندھا بھی دیا، قبر میں حضور نے سعد بن معاذ کو خود اتارا تھا۔ جب جنازہ جا رہا تھا ان کی بڑھیا والدہ جو ہے وہ بیٹھی رو رہی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھورتے تھے کہ چپ ہو جا، تو کیوں روتی ہے، تیرے بیٹے کو شہادت کا مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ یعنی حضرت عمر جانتے ہیں کہ شہادت کتنا بڑا مقام ہے، کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ تیرے بیٹے کو شہادت ملی اور تو رو رہی ہے۔ بلکہ وہ ایک عورت کے بھی واقعہ ہے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صرف اتنی ضمانت دیتے ہیں کہ میرا بیٹا جنت میں چلا گیا۔ ہاں وہ ایک اور مقام پر ہمیں وہ نظر آتی ہے وہ بڑھیا، تو حضور نے کہا ہاں وہ جنت میں ہے، مجھے پھر اس کے علاوہ کوئی اور چیز درکار حاجت نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں یہ مقام اور مرتبہ تھا، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اس سے بہترین تعزیت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اللاتی بھائی کے ساتھ محبت اور الفت کا کیا خوبصورت مظاہرہ فرمایا۔ سبحان اللہ، باپ میں تو وہ ایک ہیں، والدہ دونوں کی الگ الگ ہیں، جیسے آپ نے جملہ کہا نا کہ سوتیلے پن کا آج جو عام طور پر ہمارے بڑی اہم ترین بات ہے، آپ ذرا کیجئے یہ بات، اظہار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس دور میں دیکھیے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی اگرچہ وہ اللاتی ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی ان کی محافظت کے لیے اپنی زیرہ میدان جہاد میں اتار کر دے رہے ہیں، اللہ، یعنی اپنی جان داؤ پر لگا کے اپنے اللاتی بھائی کی جان کو محفوظ کرنے کے در پہ ہیں اور ان کو منتیں کر رہے ہیں۔
اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ دنیا سے جب وہ جام شہادت نوش کر کے تشریف لے گئے تو ان کی یاد میں بار بار روتے ہیں، گریہ فرماتے ہیں اور ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت پیغام بھی ان دونوں بھائیوں کی محبت کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ حقیقی جو رشتہ ہے وہ حقیقی رشتہ محبت اور الفت کا اس اعتبار سے ہے کہ جس حقیقی رشتے میں اسلام کی بنیاد پختہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ ورنہ تو باپ بھی اگر مصطفیٰ کا دشمن ہے تو پھر اس باپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ خاندان کا سب سے محبوب اور مقرب شخص بھی اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت میں کمزور اور مصطفیٰ سے بے وفائی اور غداری کرتا ہے تو پھر ایسا کوئی معاملہ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو بیٹا سمجھ کے مت چھوڑتا، مصطفیٰ کا دشمن سمجھ کے سر تن سے جدا کر۔ یہ تو کئی واقعات ہیں بھرے پڑے۔ آخر میں اپنا مفتی صاحب خاص طور پہ جو آپ کی مرویات ہیں اس پہ بھی گفتگو میں چاہتا ہوں کریں تاکہ آپ کی مرویات بھی لوگوں تک پہنچیں، اور ساتھ ساتھ جو ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پورے پروگرام میں میں نے ابتدائی طور پہ ایک بات کی تھی کہ ہمارے ہاں ہیروئزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آج مسلمانوں کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاس تو الحمدللہ اتنی رچ ہسٹری ہے، الحمدللہ اتنی سرسبز و شاداب ہسٹری ہے، اگر ہم اس کو پڑھنا اور فالو کرنا شروع کر دیں ہمیں کہیں خیرات لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے صاحب۔ تو حیات طیبہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آج کا مسلمان کیسے ہم صاحب اس میں تطبیق پیدا کریں، کیسے فالو کریں، ذرا بتائیے۔ جنید بھائی، پوری دنیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، حرمت اور ناموس پر رشک کرتی ہے، اور فاروق اعظم جس شخص پر رشک کیا اچھی وہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا اچھی بات۔ یعنی ہم دیکھیں کہ ایمان اور وہ بھی السابقون الاولون، ہجرت، ہر مقام پر حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک جہاد ہونا، کون سا شرف ہے، اور پھر علم کے ساتھ غیرت ایمانی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں عقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں اپنی جان قربان کر لینا۔ بالخصوص ہمارے نوجوان اس وقت جس طرح سے آپ نے ہیروئزم کی بات کی، وہ کہ مغرب کے دلدادہ ہوتے ہوئے اس وقت مغربی ہیروز کو یا ہندو اور مشرکانہ تہذیب کے ساتھ وہ ان مشرکوں کو اپنا ہیرو بنانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستوں سے ہمیں دور کرنے والے لوگ۔ ٹھیک ہے، ہمیں ان مقدس ہستیوں کو اپنے یعنی سامنے رکھ کر اپنے کردار کی آرائش کرنی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف تو آپ فرما رہے ہیں کہ یعنی کیا اسباق ہیں آپ کی حیات طیبہ سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی زندگی سے سب سے پہلا سبق جو ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی عزت رسول، حرمت رسول اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ختم نبوت، اس پر کبھی کمپرومائز مت کیجیے۔ آپ نے اپنی جان قربان کر دی، آپ کے ساتھ جو آپ کے مواخات میں بھائی تھے انہوں نے بھی اپنی جان قربان کر دی، اور ایک ایسے وقت میں کہ جس میں بڑے بڑے لوگوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، اس وقت بھی آپ کھڑے ہو کر اپنے سینے سے ڈھال اتار کر دشمن کے نرغے کے اندر آپ جا پڑتے ہیں اور بالآخر شہید ہو جاتے ہیں، اور قسم اٹھاتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اسے قتل کروں گا کہ جس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ تو آپ نے نہار بن عنفوہ کو اپنے رستے مبارک سے خود قتل کیا ہے، اور یہ وہ بڑا فتنہ تھا کہ جو مسیلمہ کذاب سے زیادہ بڑا فتنہ قرار پاتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرویات ہیں آپ سے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن زید جو آپ کے بیٹے ہیں، ان دونوں نے آپ سے روایات جو ہے وہ احادیث کی ہیں، جن میں بڑی دو جو متعلقہ احادیث ہیں وہ بہت مشہور ہیں۔ ایک حدیث تو وہ ہے جس کا ذکر مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ تم اپنے غلاموں کے لیے یعنی جو سلوک اپنے ساتھ کرتے ہو، جو خود کھاتے ہو غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو اپنے غلاموں کو پہناؤ، اور خاص طور پر جو گھروں کے اندر ڈومیسٹک اینیملز ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ احادیث بھی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پوری حیات طیبہ ہے اس کا اگر ہم جسٹ اور سبسٹنس دیکھنا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حضور علیہ السلام کی عزت اور حرمت اور محبت ہے۔ خاص طور پر جب مسیلمہ کذاب کے دور میں جب نہار نے جا کر یہ کہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے کار نبوت میں شریک بنا لیا۔ میں اس بات کو میں دوبارہ بیان کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ بات اس وقت مکمل نہیں پہنچ سکی۔ دیکھیے، ایک ہے دعوی نبوت
ایک شخص مدعی نبوت ہے، وہ مرتد ہے، کافر ہے، واصل جہنم ہونے کو ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اس مدعی نبوت کے دعوی نبوت کی تصدیق کرتا ہے، معاذ اللہ، اور وہ دعوی نبوت جو لکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دعوی نبوت نعوذ باللہ من ذالک سچ ہے، بہت اور وہ صحیح آپ رسول بات اللہ کر رہے صلی ہیں، اللہ علیہ وسلم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیث منقول کرے، معاذ اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب معاذ کرے، اللہ، معاذ اور اللہ، قرآن مجید کی آیات اور احادیث طیبہ کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے، معاذ اللہ، تعویل کی قینچیوں سے انہیں کترتے ہوئے، ان باتوں کی غلط تعبیر کر معاذ کے اللہ، کسی کے جھوٹے دعوی نبوت کو دوست ثابت کرے، معاذ اللہ، یا اس دوران یہ دعویٰ کرتے ہوئے وہ بات ہے کہ دکھانے کو تصور جو ہے گنبد خضرا کے مکین کا نعوذ باللہ من معاذ اللہ، اور دل میں ذالک، تصور کسی اور کا رکھے، اور جو اس میں اہم بات وہ یہ ہے کہ وہ شخص وہ ہے کہ جس نے نعوذ باللہ بظاہر قرآن پڑھ رہا ہے، بظاہر وہ نعوذ باللہ من ذالک ایمان کا دعوے دار ہے، بظاہر وہ اپنے ساتھ نعوذ باللہ داڑھی ہے، سر پر امامہ ہے، اور وہ تمام تر اپنی یعنی ان علامات ایک اٹائر کے ساتھ آئیکن نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود اگر اس نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا اور اپنے ایمان کو فروغ کیا، حدیث میں آتا ہے، اچھا انکار کیا نہ کیا وہ تو بہت آگے کی بات ہے نا، دل میں خیال بھی اگر رکھا، دورہ خیال بھی رکھا تب بھی، سبحان اللہ، اگر دل میں قلق پیدا ہوا، شک پیدا ہوا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو حدیث میں ہے کہ مسیلمہ کذاب نے اس شخص کو پیسہ دیا، ٹھیک ہے، دولت کا لالچ دیا، اچھا اس کو اقتدار دیا، جی، اوکے، اور اس نے دولت کے لیے اپنے ایمان کو فروغ کیا اور جھوٹے دعوی نبوت کی تصدیق کی، تو اس شخص کو قتل کرنے کے لیے صحابہ کرام مچل گئے، صحابہ کرام غصے میں آ گئے کہ اس نے حضور سے بے وفائی کی ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ اسلامی ریاست کا انسٹانس کیا تھا کہ حضرت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غیرت اور ایمان کا استعارہ ہیں، آپ نے حلف اٹھایا کہ اس کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا، اور جب آپ نے اسے قتل کیا تو فرمایا کہ امر رحال فلا رحال، فرمایا کہ جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے تو اب قیامت تک کوئی ایسا شخص دوبارہ نہیں ہوگا۔ اچھا آخر میں اب بات یہ علامہ صاحب، اگر میں آپ سے کہوں کہ آج کے نوجوانوں کو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی پیغام آپ دیں تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ایک چیز ہے جو اہم ترین ہے، ایک تو یہ ہے کہ رشتوں کی جو اہمیت بیان کی، بہت اچھی بات آپ ٹھیک ہے نا، رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو بھائی ہیں اگرچہ سگے ہیں یا ستیلے ہیں، آج ہمارے یہاں یہ جو ہے وہ بھائیوں کا رشتہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا اس سے بڑھ کر رشتہ جو ہے وہ انما المؤمنون اخوہ کا رشتہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو ان بھائیوں کو آپس میں تعلقات بہتر کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، یہ خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام پہنچے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں اس چیز کو بہت دیکھا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ میں تمہارے لیے مر گیا تم میرے لیے مر گئے، ہاں بالکل ٹھیک، اب شادیاں ہو جاتی ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، گھر الگ ہوئے ہیں، آپ کا اپنا ایک گھر ہو گیا لیکن دل الگ نہیں ہونے چاہیے، دلوں میں محبتیں باقی رہنی چاہیے۔ تو یہ محبتوں کا جو رشتہ ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کردار ہمیں نظر آتا ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مطلب یہ سوتیل پن اور سگے پن والا معاملہ نہیں ہے، اصل رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، اصل واہ رشتہ واہ ایمان کا واہ، رشتہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ۔ بے شک علامہ صاحب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور کو پیغام؟ دیکھیے کسی بھی ملک کی جغرافیائی اعتبار سے اس کے ریڈ زونز ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہر مذہب اور ہر مسلک کے نظریاتی بھی ریڈ زونز ہوا کرتے ہیں۔ واہ کیا اچھی بات کر رہے حضرت ہیں، زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ریڈ زونز کو جو ہے ہائی لائٹ کر دیا، واہ ڈیفائن کر دیا، ڈیفائن کر دیا ہے، بتا دیا ہے اور اسے ایلیبریٹ کر دیا ہے، بیان ہو گیا ہے کہ کن چیزوں پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ اس بات کو ذکر کر دیا، ڈکلیئر کر دیا، جو مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ کسی طرح سے بھی ہمارا محبوب اور قریبی نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایک بات اور دیکھیں علامہ صاحب، خاص طور پہ پوری زندگی درویشانہ فقیرانہ زندگی ہے، نہ جاؤ عشمت کی طلب ہے، نہ کرسی کی طلب ہے، نہ مال کی طلب، کچھ نہیں چاہیے، یعنی آپ سوچئے سب کچھ قربان فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی منشور، یہی مقصد اور یہی منزل، زندگی بھی انہی کے لیے اور موت بھی انہی کے لیے۔ اللہ غلامی رسول میں موت تو ہم ضرور قبول کرتے ہیں لیکن ساتھ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اسوہ بھی ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ غلامی رسول میں ہمیں اپنی زندگی بھی قبول کرنی چاہیے، ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کے ساتھ۔ پھر دیکھیے جب آپ موت کی جانب جائیں گے اور اس موت کو آپ گلے لگائیں گے تو جو سرور اور کیف ہوگا اور قیامت کی جو اعزاز ہوگا پھر وہ دیکھنے والا ہوگا۔ یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام دے رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ آپ کے خطاب کا ایک جملہ ہے کہ اے رب کریم میں مسلمہ کذاب سے براءت کا اعلان کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نہار سے براءت کا اعلان کرتا ہوں، یعنی یہ ضروری ہے
کہ جب تک آپ اسلام کا اعلان تو کریں، جب تک لا الہ نہیں کہیں گے تو اس وقت تک الا اللہ قبول نہیں ہوگا. پوری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے اور لا الہ نہ کہے تو صاحب ایمان نہیں ہوگا. پہلے نفی کرے. تو لہٰذا جو دشمن رسول کی محبت ہے وہ دل میں جاگزی نہیں ہو سکتی. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ لا تجد قوما، تم کوئی ایسی قوم، ایسا گروہ نہیں پاؤ گے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا کہ ان کے دل کے اندر ایمان اور آخرت پر یعنی ایمان بھی ہو اور وہ ان سے بھی محبت کریں کہ جو نعوذ باللہ من ذالک دشمن رسول ہوں. تو دشمن رسول کی محبت اور ایمان یہ ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. کاش ناظرین ہم سمجھ لیں صاحب کہ یہی ہماری زندگی ہے اور یہی ہمارا سب کچھ ہے، سرمایہ حیات ہے اور یہی ہماری نجات ہے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی جو کچھ بھی ہے سب دھوکہ اور سیراب ہے. ذہن میں رکھیے گا، اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اصل جو کچھ بھی ہے وہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسی میں ہمیں ملے گا. بہرحال آئیے آپ کو لیے چلتے کتاب الشفا کی جانب. گمشدہ چیز کی بازیابی کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں. کسی چیز کے گم ہو جانے پر 10,000 مرتبہ یا مالک الملک پڑھنے سے گمشدہ چیز مل جاتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ وہ خاموشی جس سے وقار حاصل ہو اس گفتگو سے بہت اچھی ہے. بلکہ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں اس طرح سے کہ بہت سے لوگ بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، بہت زیادہ بولتے ہیں. ان کے لیے قول بڑا کمال ہے صاحب کہ وہ خاموشی جس سے وقار حاصل ہو اس گفتگو سے اچھی ہے جس سے آر لاحق ہو جائے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور حضرت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجئے، فیس بک پیج کو لائک کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگاتے ہیں اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه